اچھا، کیا انسان کا جنی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، فقہ کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو بالکل ڈسکس کیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے بھی استدلال کیا، اس کا نتیجہ نکالا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی، فقہ حنفی کے بھی بہت سے علماء کرام ہیں جنہوں نے اس مسئلے کا استدلال کیا اور جواب دیا۔ یہاں پہلے تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی ان سوالات کے جواب کا ضرورت کیا تھی؟ بھائی کون سا انسان کی جنات کے ساتھ شادی ہوتی ہے؟ یا ہم نے دیکھا ہو پڑوسی اپنے کسی کو کہ اس نے کسی بھوتنی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو یہ کبھی کبھی ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں کے اندر ایک بہت فرضی مسائل ایسے آ جاتے ہیں جو ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھیں اور کلیئر کریں۔ دیکھیے گا، دین اسلام کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، 1400-1500 سال گزر چکے ہیں۔ بہت سے ادوار میں بہت سے وقت ایسے آئے ہیں کہ جس میں ان پرٹیکولر ایسے مسائل کو ڈسکس کرنے کی ضرورت بن جاتی تھی اور علماء کے پاس ایسے سوالات آیا کرتے تھے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے دور کے اندر ایک سچویشن ایسی پیدا ہو گئی کہ ایک علاقے میں مشہور ہو گیا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا۔ بعد میں پتہ چلا بھائی وہ عورت انسان تھی ہی نہیں، وہ جنی تھی۔ اب یہ بات حقیقت ہو یا یہ بات حقیقت نہ ہو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس نے ایک فضا ایسی پیدا کر دی کہ مختلف ممالک کے اندر یہ بات گونجنے لگ گئی، مشہور ہونے لگ گئی، لوگ جو ہے اس پہ گفتگو کرنے لگ گئے گلی محلے میں، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے۔ تو ایسی صورت میں جب ایک فضا پیدا ہو جائے، پھر ظاہر ہے کہ لوگ دینی معلومات لینے کے لیے علماء کے پاس جاتے ہیں، مجتہدین کے پاس جائیں گے، اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ، کوئی جواب ان کو ملے گا۔ یہی سچویشن پیدا ہوئی تھی ان مجتہدین کرام کے دور کے اندر کہ ایک فضا پیدا ہو گئی، بھی فلاں علاقے کے اندر کسی شخص نے جنی سے نکاح کر لیا، یہ نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ہمارے دین نے مشروع رکھا نہیں رکھا، ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ جس وقت علماء کی بارگاہ میں یہ سوال آیا تو اس سوال کا ظاہر ہے انہوں نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا اور نتائج نکالے۔ اور جس وقت کوئی ایک سچویشن حادث ہوتی ہے نا، جب اس میں غور و فکر کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 2 نقطے سامنے آ سکتے ہیں، پاسبلٹی ہی 2 نقطوں کی تھی۔ ایک نقطہ یہ تھا کہ انسان جنی سے نکاح کر لے، ہم اس کو منع کر نہیں سکتے، ہم کیسے بولے بھائی نہیں ہوگا، اللہ نے قرآن پاک میں کون سا ایسی بات ذکر کی ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ ایک جواب یہ ہو سکتا تھا، اور ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دے سکتے، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہی ہوا کہ کچھ علماء کرام ایسے ہیں شافعی طبقے سے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ قرآن پاک میں تو ہمیں ایسی کوئی آیت ملی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہو کہ انسان ہے وہ جنی کے ساتھ شادی کر نہیں سکتا، لہذا انہوں نے کہا بھائی ہم اس مسئلے میں خاموش ہیں، یہ مشروع ہے نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، ہم کوئی بھی ڈسکشن اس مسئلے کے اندر کر نہیں سکتے۔ لیکن فقہ حنفی کے علماء کرام مجتہدین، اس کے علاوہ فقہ حنبلی کے، فقہ مالکیہ کے، اور پھر متأخرین جو شافعی علماء گزرے تھے، ان سب کا رجحان بھی یہاں ہو گیا تھا کہ یہ امر مشروع نہیں ہے، ہم اس کو مشروعیت میں بالکل ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ کسی بھی چیز کا مشروع ہونا ظاہر ہے وہ قرآن بتائے گا۔ ایک عورت ہے وہ ہم پر حرام ہوتی ہے کہ ہم اسے انتفاع کریں جب تک کہ نکاح نہ ہو، جب تک وہ ہم پر حلال نہ ہو جائے۔ ہمارا کسی بھی خاتون سے انتفاع کرنا، استمتاع کرنا، ہمارے دین نے اس کو حرمت میں ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کس محل کے اندر استمتاع حلال ہوگا اس کی مشروعیت قرآن پاک سے کرنی پڑے گی ثابت، اس کے بعد جا کے ہم کہیں گے استمتاع حلال ہے، ورنہ ہم استمتاع کو حلال کر نہیں سکتے ہیں۔ اتنا بڑا فیصلہ ہم کیسے کریں؟ جس طرح قرآن پاک کے اندر کسی چیز کو دینی حوالے سے حرام کہنا ایک جرأت ہے، اسی طرح حلال کہنا بھی ایک جرأت ہے۔ ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب، جیسے قرآن نے ذکر کیا کہ یہ چیز حلال کر دیتے ہیں، اس کو حرام بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جس طرح کسی چیز کو حرام کہنا اللہ پر جھوٹ ہے، اسی طرح حلال کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ تو فقہ حنفی کے علماء کرام نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا، انہوں نے ذکر کیا اللہ نے قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں انسان کو جب اس کی زوجہ کی طرف توجہ دلائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور ذکر کیا کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس میں سے اس زوج کو بنایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی ایک فضل ہے۔ جنس سے ہونے سے ہی ایک انسان کی تسکین ہے۔ دیکھیے میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، وہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ہے جس نے تمہاری ہی جنس میں سے زوجہ کو، زوج کو بنایا، مونس کو بنایا۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زوج میں سے پھر آگے نسل چلائی، بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے ہی زوج کو پیدا کیا، مونس کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تسکین ہو اس رشتے کے اندر۔ یاد رکھیے گا تسکین اسی وجہ سے ہے اس رشتے میں کہ وہ ہماری ہی جنس میں سے ہے، زوج اور مونس۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے پیار بھی رکھ دیا اور رحمت بھی رکھ دی۔ هو الذی خلقکم من انفسکم واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، اللہ نے فرمایا اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس، ایک جان سے پیدا کیا
اور تمہاری جنس میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر انسا مونس کو زوج کو بنایا تاکہ سکونت کا معاملہ ہو تمہارے رشتے کے اندر۔ اس طرح اور بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا کہ تمہاری ہی جنس میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، لہٰذا ہماری ہی جنس میں سے جو زوج ہے اس کی مشروعیت تو قرآن ثابت ضرور کرتا ہے۔ کسی اور جنس کی مونس ہمارے سامنے آ جائے گی، ہم اس کی مشروعیت قرآن سے بالکل لا ہی نہیں سکتے، ہم کیسے بولیں وہ حلال ہے؟ حلال بولنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے، جس طرح حرام بولنا کسی چیز کو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محقق فقہ حنفی کے، فقہ حنبلیہ کے، فقہ شافعیہ کے بھی متاخرین سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ یہی نفیس استدلال ہے کہ قرآن پاک نے زوج کی جب بات کی ہے تو اسی جنس میں سے ہونے کی بات کی ہے، یہی سکونت کا سبب ہے۔ کسی اور جنس سے زوج ہو تو سکونت مل ہی نہیں سکتی، اس کی نفسیات الگ، اس کی فطرت الگ، اس قوم کی عادتیں الگ، اس کا کھانا پینا الگ، ہمیں کیا معلوم۔ دوسری دلیل فقہ حنفی کے علماء کرام نے جو ذکر کی وہ بھی نہایت نفیس ہے۔ ہمارا دین جب کسی چیز کو مشروع کرتا ہے اور اس کو سنت بنا کر جاری کرتا ہے تو وہ اپنی تمام ضروریات کے مسائل کو محیط ہوتا ہے، کیونکہ دین کامل ہے۔ ایسا نہیں ایک عمل کو مشروع کر دیا جائے اور اس کے جوابات ہی ہمیں نہ مل رہی ہوں، اس کی تفاصیل ہی ہمیں نہ مل رہی ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو جاری کیا وہ اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ موجود ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے، جزئی مل جاتی۔ اگر تو انسان کی جنس سے جو زوج ہے، اس کے علاوہ بھی ہم بولے دیگر جنسوں کی زوج سے بھی، ازواج سے بھی نکاح کرنا جائز ہو، اس کی تفاصیل نہ قرآن میں آئی ہے نہ سنت میں آئی ہے۔ مثال کے طور پر چلو بالفرض کوئی جنی ہے، اس سے نکاح ہو گیا، اس کا نان نفقہ کیسے دیا جائے گا؟ ایک انسان کی عورت کا نان نفقہ ہمیں معلوم ہے، اس کی خوراک کیا ہے، اس کو کیسے لا کے دینا ہے، نان نفقہ کیسے دینا ہے، ضروریات کیا ہے۔ کسی اور جنس کی زوج آپ کے پاس ہو، اس کا نان نفقہ کیسے دیا جائے گا، اس کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے، اس کی ضروریات کیسی، اس کا کھانا پینا کیسا ہے، اس کی کوئی تفصیل ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کو طلاق کیسے دینی ہے، کیا اس کو بھی حیض آتا ہوگا کہ ہم نے طلاق کے اندر طلقہن لعدتہن کا خیال کرنا ہے، اس کی عدت کتنی، ہمارے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ یہ تفصیل موجود نہ ہونا ہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ چیز ہمارے دین میں مشروع ہے ہی نہیں۔ جو چیز سنت بن کر جاری ہوگی اپنی تمام تفاصیل کے ساتھ جاری ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا اس کے اندر جواب ہوتا ہے تاکہ دین کامل ہے، یہ نہ بول سکے کہ ہم دین ناقص ہے۔ تو یہ دو دلائل بنائے تھے علماء احناف نے، نہایت نفیس قسم کا استدلال تھا۔ اسی پر پھر تمام فقہا جو تھے ان کے محققین متفق ہوئے تھے کہ یہی اچھا استدلال ہے، مشروعیت ہم ثابت کر نہیں سکتے۔ لہذا ایک نتیجہ جو ہے وہ سنیے گا، یہ ایک بدگمان اکثر ہمارے یہاں فقہا سے ہو جاتے ہیں کہ یار ان کی کتابوں کے اندر بہت سے فرضی مسائل ملتے ہیں، مسائل فرضی نہیں ہوتے، سچویشن ایسی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہاں علماء کو قلم اٹھانا پڑتا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں علماء کی طرف کہ اس کا کیا جواب بنے گا، قرآن سے کیا جواب بنے گا، سنت سے کیا جواب بنے گا۔ پھر جس وقت ایک مناسب اور معقول جواب سامنے آتا ہے، دل میں اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک نفیس جواب سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق